बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक़ ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस मामले को जो है वो शुरू दिन से लेकर साथ चल रहा हूँ। मुलाजमीन की बहाली का जो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी केस चल रहा था, उस वक्त से लेकर अब जो इनकी री इंस्टेटमेंट का प्रोसेस है, इस पर जो है वो कड़ी नज़र भी रखी हुई है। और जो इदारे या जिन इदारों के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन मुलाजमीन को बहाल करने में रोड़े अटका रहे हैं, उनके हम किरदार को, उनके गैर कानूनी इक़दाम को जो है वो हम हाईलाइट भी जो है वो साथ साथ कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इज्तिमाई मामले से लेकर अब इनफरादी मामले तक जो है हम इनकी आवाज़ भी बने हैं और बन भी रहे हैं। तो इसी वजह से तमाम बरतरफ मुलाजमीन जो बहाल हो चुके हैं वो भी जो है हमारी इस वीडियो को या हमारी इस कोशिश को, इस काविश को जो है वो सराहते भी रहें और इसको मैक्सिमम लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि जो इसका मकसद है कि ऐवान के इक़्तिदारों तक या इंसाफ की राहदारियों तक जो है इनकी बात पहुंचाई जा सके। क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं वो तो बहाल हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं के और जो दोस्त अज़ीज़ अकारिब यानी हैं, और ख़ासकर जो दोस्त जो कुलीग्स का मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा, वो अभी तक बहाल नहीं हो रहे। क्योंकि मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर जो मैनेजमेंट है वो ऐसी बैठी हुई है कि शायद वो इनको बहाल नहीं करना चाहती। क्योंकि कुछ लोग कुछ इदारों के अंदर लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अब अगर ये लोग बहाल हो जाएंगे तो प्रमोशन और ये वो, तो इसी वजह से वही चूँकि पावर में है, इख्तियार उन्हीं के पास है, तो वो इस वजह से रोड़े अटका रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की भी गलत इंटरप्रिटेशन तशरीह जो है वो करके जो इदारों के सरबराह हैं उनको जो है वो गुमराह किया जा रहा है। जैसा कि स्टेट लाइफ का मामला हमने आपके सामने रखा, इसी तरीके से आज एक और मामला है और वो है फेडरल लैंड कमीशन से मुतल्लिक। ये एक वफाकी महकमा है और इसके अंदर अभी तकरीबन मुलाजिम जो हैं वो ज़्यादा तो नहीं है, चूँकि ये एक इंडिविजुअल मामला भी है, तो 3 मुलाजिम हैं, एक अफसर है और 2 मुलाजिम हैं। और ये मुलाजमीन जो है वो रिव्यू बोर्ड से 2009 में बहाल हुए थे, लेकिन जस्टिस मुशीर आलम के जजमेंट से ये मुलाजमीन भी मुतासर हुए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी केस में अज़ खुद नोटिस इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जब इन मुलाजमीन को बहाल किया, तो उस वक्त से लेकर अब तक इनकी बहाली जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है। क्योंकि ये रिव्यू बोर्ड वाला मामला है, तो शायद ही कोई ऐसा वीडियो हो जिसमें मैंने रिव्यू बोर्ड वालों का मामला ना उठाया हो। क्योंकि रिव्यू बोर्ड वालों का मामला बहुत सादा और आसान है, लेकिन उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की वजह से इतना पेचीदा बनाकर जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगरचे मुतअद्दिद इदारों ने, SSGC देख लें, SSGC ने अपने रिव्यू बोर्ड वाले तकरीबन तमाम जो मुलाजमीन हैं उनको ईद से पहले ही बहाल करके तनख्वाहें भी जो हैं वो उनकी जो 8 माह की 7 माह की जो बनती थी वो भी उनको दे दी हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इदारे हैं, ताहम शायद अगर इन इदारों में कोई इंडिविजुअल केस रह गया हो तो वो एक अलग सी बात है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो फेडरल लैंड कमीशन है ये क्यों मुलाजमीन को बहाल नहीं कर रहा। देखें, बात फिर वही आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का शार्ट आर्डर था या सुप्रीम कोर्ट का जो फिर डिटेल आर्डर आया, ठीक है, जो रीज़न्स आई, जो जजमेंट आई, उसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि पैरा नंबर 1 में भी मुलाजमीन को बहाल किया गया, 2 में भी बहाल किया गया, और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि जो मुलाजमीन अब्सेंस ऑफ ड्यूटी मिसकंडक्ट पे निकाले गए थे वो बहाल नहीं होंगे। लेकिन उसके आगे वाली लाइन जो पढ़ने के काबिल है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने जो इनके ऊपर इल्ज़ामात थे एब्सेंस ऑफ ड्यूटी का, मिसकंडक्ट का, जो एलिगेशंस थे, अगर उनको सेटिसाइड कर दिया है, उनको ख़त्म कर दिया है, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ का जिक्र है, ठीक है, ये बात समझने की है, तो फिर ये मुलाजिम बहाल होंगे।
बहाल तस्वर होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फ़ैसला मौजूद है और मैं शुरू दिन से मेरा यही मौक़िफ़ है। लेकिन इसके बावजूद समझ नहीं आ रही कि इन मुलाजमीन को क्यों जो है वो बहाल नहीं किया जा रहा। मैं आपको बताऊं कि इनामुद्दीन पीरज़ादा जो है वो ग्रेड 18 के अफसर हैं और हेड ऑफ़ जो इंस्पेक्शन टीम खैबर पख्तूनख्वा थे जस्टिस मुशीर आलम के जजमेंट से पहले। उनकी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है वो 1996 में जो है वो इंस्पेक्शन ऑफिसर के तौर के ऊपर असिस्टेंट इंस्पेक्शन ऑफिसर के तौर पे उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और फिर वो काम भी करते रहे। लेकिन बाद में जब इन मुलाजमीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया तो इनके ऊपर एब्सेंस ऑफ ड्यूटी का इल्ज़ाम लगा के इनको फ़ारिग किया गया। और फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 में तो उन्होंने इन तमाम मुलाजमीन को बहाल किया। तो 2009 में रिव्यू बोर्ड बैठा। अब मैं आपको बताता हूँ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अब रिव्यू बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का रिव्यू बोर्ड है, समझने की बात है। और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का रिव्यू बोर्ड इतना पावरफुल बोर्ड है या था कि उसकी जो सरबराही थी उस वक्त वो एक जज ने की, जस्टिस मीर रज़ा खान खोसो ने की, जो बाद में पाकिस्तान के जो है वो निगरान वज़ीर आज़म भी बने। तो उन्होंने समाअतें की रिव्यू बोर्ड को और उसका जो प्रोसेस है वो कोर्ट ऑफ लॉ का पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, नोटिस जारी किए गए, तमाम जो इल्ज़ामात थे इदारों की जानिब से मुलाजमीन पे लगाए गए उनके तमाम इल्ज़ामात को देखा गया, उनको सुना गया। और उसके बाद जो है वो तकरीबन 500 से अबव मुलाजिम थे जिनको बहाल किया गया। यूँ हज़ारों की तादाद में लोग थे जिनकी एप्लीकेशनें आई थी, लेकिन उसमें से 500 समथिंग मुलाजमीन थे जो मेरिट पे आ रहे थे और जिनके ऊपर एलिगेशन जो है वो सियासी इंतकाम की वजह से झूठे एलिगेशन लगाए गए थे, जो इदारे हैं वो साबित नहीं कर सके थे। यही मैं आपको बताऊं कि फेडरल लैंड कमीशन क्या उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी वो भी इनामुद्दीन पीरज़ादा के ऊपर जो हेड ऑफ इंस्पेक्शन टीम है उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी थी, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी का कोई सबूत नहीं दे सकी थी। तो इसी वजह से उस जो रिव्यू बोर्ड है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का, उसने उनको बहाल किया और यूँ मजमूई तौर पे 500 से ज़्यादा मुलाजमीन जो हैं वो बहाल हुए थे। तो इनामुद्दीन पीरज़ादा साहब भी उनमें से एक मुलाजिम हैं जो बहाल हुए थे 2009 में रिव्यू बोर्ड की जानिब से। लेकिन फिर इनको निकाल दिया गया जैसे बाकी सारे मुलाजिम निकाले गए और अब इनको बहाल नहीं किया जा रहा। अब बहाल क्यों नहीं किया जा रहा? देखें, जब सुई गैस दूसरे महकमे रिव्यू बोर्ड वालों को बहाल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कमांड है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस हवाले से कि एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, मिसकंडक्ट, वट एवर जो भी एलिगेशन थे, अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको ख़त्म कर दिया तो फिर ये मुलाजिम बहाल तस्वर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये चीज़ वाज़ेह है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि फेडरल लैंड कमीशन में जो हिरार्की बैठी हुई है, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो अफसरान या जो इंतज़ामिया बैठी हुई है, वो जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट कर रही है और इन मुलाजमीन की बहाली में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और रोड़े अटकाना तो दूर की बात, मैं आपको बताऊं कि लेटर भी जारी कर दिया गया। ये इनामुद्दीन पीरज़ादा साहब को जो है वो एक लेटर इशू किया जाता है और उस लेटर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के 184(3) और वो जो आर्डर था उसकी रोशनी में के तहत आप बहाल नहीं होते, चूँकि आपके ऊपर जो एब्सेंस ऑफ ड्यूटी का चार्ज था तो इसी वजह से आप फारिग हो, आपको किया जाता है। ये लेटर जो है वो जारी किया गया फेडरल लैंड कमीशन की जानिब से। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है वो कानून कम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन और सियासी इंतकाम, मैं फिर इसको सियासी इंतकाम कहूँगा, वो ज़्यादा है। सियासी इंतकाम का मतलब इदारों के अंदर की जो पॉलिटिक्स होती है। अब जब सेक्रेटरी हैं इजाज़ अहमद, इस फेडरल लैंड कमीशन के सेक्रेटरी इजाज़ अहमद हैं, तो जब 1996 में जब इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी इनकी इनामुद्दीन पीरज़ादा की, फिर उसके बाद
یہ بطور کیشیئر اسٹینوگرافر اسی اپنے افسر یعنی کہ امام الدین پیرزادہ کے نیچے کام کرتا رہا. ٹھیک, تو جب پھر یہ نکال دیے گئے اور پھر یہ دوبارہ بحال ہوئے تو اس دوران اس کو ترقی ملی اور یہ اسٹینوگرافر سے اب سیکٹری بن گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کس قانون کے تحت بنا ہے. ٹھیک ہے, کبھی ہمیں بیوروکریسی میں ایسا نظر نہیں آتا کہ ایک اسٹینوگرافر جو ہے یا ایک کیشیئر جو ہے, ایک لوور گریڈ کا بندہ جو ہے وہ اتنے بڑے لیول پہ پہنچے. بہرحال جو اس کے معاملات ہیں وہ اس نے اپنی پروموشنیں کرائیں, لیگل کرائیں, جیسے بھی کرائیں, سفارشیں کرائیں, جو بھی ترتیب اس نے کی تو وہ اب سیکٹری پہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نہیں چاہتا کہ یہ بحال ہو. ٹھیک ہے, اب اس میں ریزن اور بھی ہیں کہ پروموشن کے بھی معاملات ہیں کہ اگر یہ بحال ہو جاتی ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کو پروموشن نہیں ہوگی, تو یوں جان بوجھ کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے جو اور یہ تو ایک کردار ہے, اب میں آپ کو وہ کردار بھی اب بتاؤں گا جو رکاوٹیں ڈال رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے دوسرا ہے بابر یعقوب صاحب جو چیئرمین ہے. ٹھیک ہے, اب بابر یعقوب صاحب جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں. ٹھیک, آپ نے نام سنا ہوگا. اب ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو اتنے بڑے ادارے میں کیوں بٹھایا گیا, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور اس کی اپنی اپوائنٹمنٹ سیاسی بنیادوں پہ ہوئی, تحریک انصاف نے اس کو اپوائنٹ کیا اور اس کی اپوائنٹمنٹ غیر قانونی ہے. جی, میں جو کہہ رہا ہوں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ خود بابر یعقوب کی اپوائنٹمنٹ غیر قانونی ہے. وہ کیوں؟ اس ادارے میں یہ ایک جو اس کا چیئرمین ہوتا تھا وہ اسٹیٹ منسٹر ہوتا تھا, رکن قومی اسمبلی جو اسٹیٹ منسٹر وفاقی وزیر بنتا تھا وہ اس کا جو ہے ادارے کا وہ ہیڈ ہوا کرتا تھا. لیکن تحریک انصاف نے آئین و قانون کی خلاف ورزی کر کے من پسند کے اس شخص بابر یعقوب کو جو آلریڈی ریٹائر ہو کے پنشن مرات لے رہا ہے اس کو پھر سے جو ہے اس ادارے کے اوپر مسلط کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بابر یعقوب صاحب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں پڑا جا رہا, اور اسی بابر یعقوب کا معاملہ خود سپریم کورٹ میں ہے. جی, یہ سپریم کورٹ میرے بیک پہ یہ میں سپریم کورٹ کی کوریڈور میں کھڑا ہوں, راہداریوں میں کھڑا ہوں. اسی سپریم کورٹ میں بابر یعقوب کی اپنی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ چیلنج ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کی چونکہ اپوائنٹمنٹ غیر قانونی ہے تو وہ شخص کیسے فیصلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ساتھ ایک غلام محمد میمن صاحب ہیں, سینئر ممبر ہیں وہ بھی. تو یہ لوگ جو ہیں وہ روڑے اٹکا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسد قاضی صاحب ایک کردار ہے جو اس کی بھی جو ترقیاں ہوئی ہیں اسی ادارے کے اندر ود ان انسٹیٹیوشن وہ خلاف قاعدہ اور خلاف ضابطہ ہیں. تو اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ روڑے اٹکا رہے ہیں اور غیر قانونی اقدام کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے انعام الدین پیرزادہ جیسے لوگ جو ہیں وہ 8 ماہ سے متاثر ہیں. صاف ظاہر ان کی فیملیز بھی ہیں, ان کے مسائل بھی. وہ ایک ذہنی قرب میں بندہ رہتا ہے نا کہ جب آپ سے ایک دم جاب چلی جاتی ہے اور پھر سپریم کورٹ کہہ بھی دے کہ آپ ری انسٹیٹ ہو گئے ہیں, آپ بحال ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود اداروں میں بیٹھے جو فرعون ہیں وہ ان کی بحالی کے اندر جو ہے وہ آڑے آ جائیں تو پھر مسائل بھی جنم لیتے ہیں. اور وہ جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اس کا قرب اور درد جو ہے وہ بھی جو ہے ناقابل بیان ہو جاتا ہے. یہی کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی طرح ان کے ساتھ یہ تو افسر ہیں اور اسی ادارے کے اندر 2 اور اسٹاف کے لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ تینوں جو ہیں وہ بحال ہوئے تھے ریویو بورڈ سے, لیکن ان کو بحال جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. اسی طریقے سے تقریباً یہ جو 72 کارپوریشن محکمے ڈپارٹمنٹ ہیں اس سب میں یہ مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں, آ رہے ہیں. اور وہ زیادہ تر مسائل مینجمنٹ کے غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے یا ان کی وہ جو مطلوبہ یا متاثرہ شخص ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی اناد تعصب یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ریسٹور نہیں کرنا چاہتے. یا پھر یہ بھی ہے کہ جیسے فیڈرل لینڈ کمیشن میں یہ ہے کہ وہ جو دیگر لوگ بیٹھے ہیں وہ ترقیاں بھی پانا چاہتے ہیں. اور پھر یہ رانا اعجاز احمد جیسے لوگ جنہوں نے اپنے لوگ آلریڈی غیر قانونی طور کے اوپر ود آؤٹ ایڈورٹائزمنٹ بھرتی کیے ہوئے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سیٹیں خالی ہوں تو ہم اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکیں. تو ہر جو افسر ہے اس نے
اپنا جو الو جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو وہ وقت وہ اہمیت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ تو اب اس حوالے سے ایک تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ضرور اقدامات کرے، اور میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے یہ التماس کرتا ہوں کہ بابر یعقوب کے معاملے کو ضرور دیکھا جائے اور اس کو فکس کیا جائے کہ ایک بیوروکریٹ، ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ، اور وہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر جس کا سربراہ جو ہے وہ وزیر مملکت یا وفاقی وزیر ہوا کرتا تھا، اس پہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کیسے برجمان ہو گیا۔ تو اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو بابر یعقوب جیسے، اعجاز احمد جیسے لوگ جو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، جو مسائل بڑھا رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن اور کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے، اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے، اور یہ ملازمین جو ہیں وہ بی بی شہید کی بی بی شہید کے اپوائنٹ کردہ ہیں، ان کو ان کا جو وسیلہ بنا رزق کا، یا وہ خود بی بی شہید ان کا وسیلہ بنی، رازق تو رب کی ذات ہوتی ہے نا، تو وسیلے بنتے ہیں، تو وسیلہ جو تھی وہ بی بی شہید تھی۔ تو پھر بی بی شہید نے خود ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ بحال کریں گے، جب سیاسی انتقام کے نتیجے میں ان کو برطرف کر دیا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بی بی تو شہید ہو گئیں، لیکن انہوں نے جو ان ملازمین کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو وفا کیا، اس وعدے کو وفا کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے جو ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو ان تمام ملازمین کو صدر آصف علی زرداری کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے ان تمام ملازمین کو جو ہے وہ بحال کر دیا جاتا ہے، ایکٹ کے ذریعے، آرڈیننس کے ذریعے، ریویو بورڈ کے ذریعے، ٹھیک۔ اب پھر جسٹس مشیر عالم کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے 16,000 ملازمین متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ اس معاملے کو جو ہے وہ جو نقصانات پہنچے ہیں اس کا ازالہ بھی کرتی ہے، اور ان ملازمین کو 184(3) میں جا کے بحال بھی کرتی ہے۔ اور اب جب سپریم کورٹ ان ملازمین کو بحال کر چکی ہے تو پھر یہ ملازمین اداروں میں صحیح طور کے اوپر بحال کیوں نہیں ہو رہے، جب ریویو بورڈ والوں کو جو ہے وہ سوئی SSGC یا دوسرے محکمے جو ہیں OGDCL یا جتنے بھی وہ بحال کر سکتے ہیں، تو یہ فیڈرل لینڈ کمیشن والا جو ہے یہ کوئی آسمان سے اترا ہے، ان کے اوپر کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ کا اطلاق نہیں ہوتا؟ کیا بابر یعقوب کو نہیں پتا کہ کورٹ آف لا کیا ہے؟ کیا یہ اعجاز چودھری کو نہیں پتا کورٹ آف لا کیا ہے؟ کیا وہ اتنے کنزین یا کم عقل ہیں؟ نہیں، ان کو پتہ ہے کورٹ آف لا کیا ہے، اور ہم بھی بتا رہے ہیں، لوگ بھی بتاتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہاں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر تعصب ہے، یا یہ نہیں چاہتے کہ جن لوگوں کو بی بی شہید نے رکھا تھا وہ پھر سے بحال ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ بابر یعقوب جو ہے، یہ بابر یعقوب، اس کی اپنی اپوائنٹمنٹ غیر قانونی، تحریک انصاف نے اس کو اپوائنٹ کیا، اب وہ یہ اٹیمپٹ کر رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنی جو ہے وہ لابنگ کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو اس ادارے پہ بٹھائے رکھے۔ لیکن آپ کیسے بیٹھیں گے بھائی؟ ایک تو آپ کا سپریم کورٹ میں جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ آپ کو اٹھا کے باہر پھینکے گی، اور اس کے بعد آپ خود پیپلز پارٹی دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں، بی بی شہید کے ساتھ دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ جن لوگوں کو بی بی شہید نے جو ہے وہ اپوائنٹ کیا تھا، اور سپریم کورٹ کا واضح فیصلے کے باوجود، ان کی بحالی کے واضح فیصلے کے باوجود آپ جو ہے ان کو بحال نہیں کر رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو ہے وہ اپیل ہے، میں نے یہی سنا ہے کہ قادر خان مندو خیل کو جو ہے وہ فوکل پرسن بنایا جا رہا ہے، یا کوئی کمیٹی بنائی جا رہی ہے۔ میں حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جب یہ ملازمین بے روزگار ہو گئے تھے، جب یہ ملازمین کو نکال دیا گیا تھا جسٹس مشیر عالم کے 17 اگست والے فیصلے سے، پھر یہ جو ڈی چوک پہ، ڈی چوک کہتا ہوں، شارع دستور کے اوپر، پارلیمنٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے شارع دستور کے اوپر جب یہ احتجاج کر رہے تھے، تو خود پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئے، اور شہباز شریف جو ہیں وہ اس ٹائم آئے، مولانا فضل الرحمان آئے، یہ PDM کی ساری قیادت ان کے پاس آئی، اور ان سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ہر ممکن ریلیف دیں گے، ہم آپ کو بحال کریں گے۔ اب جب حکومت ان کی آ چکی ہے تو جو ادارے بحال نہیں کر رہے، اور ان اداروں کے ان مسائل کو جو ہے حکومت وقت کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے
کہ دیکھیں حکومت اپنا ایک کمیٹی بنا سکتی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے یہ جو انڈیویجول اب کیسز رہ گئے ہیں جیسے ریویو بورڈ بنا تھا اس ٹائپ کا بنا کے تو یہ بابر یعقوب جیسے جو غلط فیصلے کر رہے ہیں یا اسٹیٹ لائف میں محمود عالم جیسے جو لوگ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ فکس کیا جانا چاہیے اور ان کے ان رانگ ڈوئنگس کو یا ان کے غلط فیصلوں کو انڈو کر کے یہ جو 8 ماہ سے ملازمین سفر کر رہے ہیں ان کو جو ہے بحال کیا جانا چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو تو ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے وہ اس پہ کام کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے وعدہ بھی کیا اور انہوں نے ہی بحال کیا اور اب بھی ان کی آس امید یہی ہے کہ اگر اداروں میں بیٹھے فرعون پرابلم کریٹ کر رہے ہیں تو ان کو جو امید نظر آتی ہے ان کے پاس جو آس ہے وہ یہی ہے کہ بی بی شہید کی پارٹی جو ہے وہ ان کی بحالی کو یقینی بنائے گی تو اسی وجہ سے قادر خان مندوخیل کو یا خورشید شاہ کو یا جو بھی اس حوالے سے کمیٹی بنتی ہے یا بنائی گئی ہے اگر نہیں بنی تو فوری طور پہ ایک کمیٹی جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ کی جائے ہائی پاور کمیٹی ہو جو بابر یعقوب جیسے لوگوں کو جو محمود عالم جیسے لوگوں کو جو عمران منیار جیسے لوگوں کو جو ہے وہ بلائے ان کو نوٹسز کرے اور ان کی رانگ ڈوئنگز کو جو ہے وہ انڈو کر کے ان ملازمین کو جو ہے وہ فی الفور بحال کیا جائے کیونکہ یہ آلریڈی 8 ماہ جو ہے 8 ماہ اس جو آپ سمجھ لیں کہ انفلیشن جب ہائی ہے ٹھیک ہے جب لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے تو وہ انہوں نے 8 ماہ کیسے گزارے ہوں گے یہ وہ یا ان کا اللہ جانتا ہے تو اسی وجہ سے جب سپریم کورٹ انسانی بنیادوں کے اوپر ان ملازمین کو بحال کر سکتی ہے تو حکومت وقت کو بھی انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فی الفور جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی بنائے اور ایکشن بھی لے اور احکامات بھی جاری کرے ان تمام متعلقہ اداروں کو جو ادارے جو ہیں یا ان کے جو مینجمنٹ ہے وہ جو روڑے اٹکا رہی ہے جیسے یہ فیڈرل لینڈ کمیشن کی میں نے آپ کو مثال دی اس حوالے سے اور میں یہاں پہ خود جو انٹر پروونشنل کوآرڈینیشن کے وزیر ہیں احسان مزاری صاحب اور ان کا اپنا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی ہے غالباً ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو فیڈرل لینڈ کمیشن یہ فیڈرل لینڈ کمیشن کا محکمہ ہے یہ جو ادارہ ہے یہ اس انٹر پروونشنل کوآرڈینیشن کے ماتحت ہے اور جو متعلقہ وزیر بنتا ہے وہ وفاقی وزیر احسان اللہ مزاری صاحب ہیں جو حال ہی میں اس نئے حکومت میں اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ انعام الدین پیرزادہ صاحب کے معاملے کو جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ دیکھیں جیسا کہ انہوں نے درخواست بھی دی ہے فیڈرل لینڈ کمیشن کے اس غلط انٹرپریٹیشن اور اس غلط ڈیسیژن کی وجہ سے کہ جس میں ان کو بحال نہیں کیا جا رہا تو اس کو احسان مزاری صاحب کو بھی ذاتی طور کے اوپر جو ہے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور اوورآل قادر خان مندوخیل یا جو بھی کمیٹی ہے اس کو بھی جو ہے ترجیحی بنیادوں کے اوپر ان معاملات کو نمٹانا چاہیے کیونکہ 8 ماہ ہو گئے ہیں ان لوگوں نے آلریڈی اتنا زیادہ سفر کیا ہے اب ان کی جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ کرنا حکومت وقت کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے بہرحال ایٹ دی اینڈ کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بھی اگر کوئی معاملات ہیں تو وہ ہم تک پہنچائیں انشاءاللہ ہم اس حوالے سے ضرور آپ کی آواز بنیں گے اور خاص کر پھر میں آج بھول گیا یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن سے متعلق انشاءاللہ اس کا میں ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں میرا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن والا ہوگا اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ بنائیں گے ایٹ دی اینڈ کہ آپ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا جو مجھے فالو نہیں کر رہے فیس بک پہ میرے پیج کو یا یوٹیوب پہ تو وہ فالو بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور ہماری اسٹرینگتھ بھی بنے تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچائی جا سکے ایوان کے اقداروں تک بھی پہنچے اور کورٹ کی عدالت کی راہداریوں پہ انصاف کی راہداریوں تک بھی پہنچے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ انصاف میسر آ سکے آپ لوگ بحال ہو سکیں بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ